جو اپنا دین بچانے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے فضل سے ان کی حفاظت فرمائی۔ دقیانوس کے زمانے میں ایک مقتل تیار کیا گیا اور افسوس شہر کے اندر جو لوگ بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے ان کو اس مقتل میں لے جا کر کے قتل کر دیا جاتا۔ لوگ ڈرتے ہوئے بتوں کی پرستش کرنے لگے۔ اسی شہر میں صالح اور نیک خاندانوں کے کچھ لڑکے تھے جنہوں نے بتوں کی پرستش سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم اگر بتوں کی پرستش نہیں کرتے ہو تو تمہیں بھی مقتل میں لے جا کر کے قتل کر دیا جائے گا، لیکن تمہاری اٹھتی جوانیاں، ان فوان شباب، خوبصورت چہرے مجھے اس بات سے روکتے ہیں کہ تمہیں قتل کروں، لیکن میں اپنے فیصلوں کو صادر کرنے والا ہوں۔ البتہ تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، تم سوچ لو ورنہ تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو وہ نوجوان آپس میں مشاورت کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ کفر کو، بت پرستی کو تو کسی صورت میں ہم قبول نہیں کریں گے، دوسری صورت قتل کر دیے جائیں۔ راستہ یہ نکالا کہ شہر چھوڑ دیں اور کسی غار میں جا کے پناہ لے لیں۔ تو ان سب لڑکوں نے گھروں سے کچھ ضروری سامان لیا اور جا کے ایک غار میں پناہ لی۔ راستے میں ایک چرواہا ملا، اس نے کہا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے غرض بیان کی تو اس نے کہا کہ یہ آفت تو میرے اوپر بھی آئے گی، جب ہر شخص کو بت پرستی پہ مجبور کیا جا رہا ہے تو چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ چرواہے کے پیچھے اس کا کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا، تو انہوں نے اس کتے کو ہٹانا چاہا۔ ظاہر ہے کتا ہے تو جب وہ اپنے ہم جنس کو دیکھتا ہے تو شور و غل کرتا ہے، تو یہ پکڑے جائیں گے۔ لیکن کتے نے بارگاہ عزتی میں عرض کی اور زبان حال سے کہا کہ میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا، آپ کی سنگت مجھے محبوب اور مرغوب ہے۔ تو ان کا کتا بھی ساتھ ہو لیا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ کہف کا نام غار سے رکھا۔ کہف عربی میں غار کو ہی کہتے ہیں، اور یہ غار کہاں ہے؟ رقیم وادی میں ہے۔ رقیم وادی کہاں ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ اندلس کے قریب جگہ ہے جہاں رقیم وادی ہے اور اصحاب کہف کا غار ہے۔ اصحاب کہف کے غار کے حوالے سے ایک زیارت گاہ ترکی میں بھی موجود ہے جہاں لوگ جاتے ہیں، اور ان لوگوں کا خیال ہے کہ اصحاب کہف کی غار یہ ہے۔ مختلف لوگوں نے مختلف چیزیں لکھی ہیں۔ بہرحال کہف غار کو کہا جاتا ہے اور رقیم اس وادی کا نام ہے یا اس بستی کا نام ہے جس بستی میں یہ غار تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔
تمہیں معلوم ہے کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اب بادشاہ نے جب سختی کی کہ لوگوں کو بت پرستی پہ آنا پڑے گا، تو اپنا دھرم بچانے کے لیے، اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ شہر چھوڑ دیں گے اور اپنا دین بھی بچائیں گے اور اپنی جان بھی بچائیں گے۔ شہر نہیں چھوڑتے تو یا دین جائے گا یا جان جائے گی۔ اگر بادشاہ کی مان لیتے ہیں تو دین سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، اگر نہیں مانتے تو جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ تو تیسرا راستہ یہ نکالا کہ دین بھی بچ جائے اور جان بھی بچ جائے۔ تو یہ اس غار میں پہنچے، ظاہر ہے منزل ان کی آگے تھی، تو ابھی یہ شام کو بھاگے تو رات 1 رات 2 رات وہاں قیام کرتے اور پھر آگے کہیں نکل جاتے۔ لیکن وہیں جب پہنچے تو ان کے اوپر نیند کا غلبہ آ گیا اور یہ اس غار میں سو گئے۔ جو ان کے ساتھ کتا چلا تھا وہ بھی غار کے دھانے پر بیٹھا، تو کتا بھی آغوش نیند میں چلا گیا اور یہ سوئے رہے، حتیٰ کہ 309 سال تک یہ نیند میں رہے۔ 3 صدیاں بیت گئی اور یہ نیند کی حالت میں رہے۔ اور اللہ جل شانہ نے ان اپنے پاک باز بندوں کے لیے اہتمام یہ کیا کہ ان کو بھوک اور پیاس بھی نہ لگی۔ انسان کو جتنی مرضی گہری نیند آئی ہو، جب بھوک لگتی ہے، جب پیاس کی شدت ہوتی ہے تو پھر انسان جاگ پڑتا ہے۔ تو یہ الوہی اہتمام تھا کہ اللہ جل شانہ نے ان کو بھوک اور پیاس بھی نہ لگنے دی کہ یہ جاگ پڑے۔ انسان باہر سے شور سنتا ہے تو شور کی وجہ سے بھی جاگ پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اور ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا دیے، کانوں پر تھپکا لگا دیا کہ کوئی نامناسب آواز جو ان کو بیدار کر دے وہ بھی ان کے کانوں تک نہ جائے۔ اتنا عرصہ انسان ایک کروٹ پہ پڑا رہے تو پھر عضو بدن ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے۔ یہ سوئے رہے اور ہم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کی کروٹیں بھی تبدیل ہوتی رہی۔ اللہ اکبر۔ اب ظاہر ہے کوئی وہاں سے گزرا ہو اور وہاں ان کو دیکھا ہو تو ارشاد فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور اگر کوئی ان کو دیکھے تو یہ لگے کہ یہ جاگ رہے ہیں حالانکہ یہ سوئے ہوئے تھے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ یہ جس غار میں سوئے پڑے تھے تو جب سورج وہاں سے گزرتا تو ہم سورج کو تھوڑا سا دائیں بائیں کر کے گزار دیتے تاکہ ان کے غار میں دھوپ کی وجہ سے بیداری نہ ہو۔ کیسا نیند کا اہتمام کیا گیا، کہا کانوں پہ تھپکے لگا دیے اور تاکہ شور ان کو نہ اٹھائے، اعضاء کہیں جامد نہ ہو جائیں، ہم کروٹیں بدلتے رہے، دھوپ کی شدت کی وجہ سے گرمی سے کہیں بیدار نہ ہو جائے، ہم نے نظام قدرت کو بدل دیا، نظام فطرت تبدیل ہو گیا۔ یہ کوئی حدیث ہوتی تو شاید کوئی اس کو ضعیف کہہ کے انکار کر دیتا کہ تم اللہ کے ولیوں کے بارے میں اتنی بڑی بات کر رہے ہو، نظام ہستی تبدیل ہو گیا۔
لیکن یہ قرآن ہے، کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ کہا ہم نے سورج کے رخ کو بدل دیا، وہ آتا سیدھا، لیکن جب غار کی جگہ آتی، ان کا پہاڑ آتا، تو یہ سورج تھوڑا سا خم کھا کے گزر جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا جو ساتھ چلا تھا وہ کلائیوں کو پھیلا کر کے غار کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک اہتمام ہے، کوئی چرواہا گزرتا ہوا آئے تو وہ کتے کو دیکھ کر کے جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے، اور کوئی جانور آئے، کوئی موذی جانور بھی تو 309 سال کا عرصہ بیت گیا، کئی موذی جانور آئے ہوں گے، گزرے ہوں گے، کتے کو دیکھ کے وہ بھی رخ بدل لیں، پہرے دار بھی بٹھا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ عرصہ بھی 309 سال کا۔ اور ارشاد فرمایا لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولا ملیت منہم رعبا، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے، ان کی ہیبت تیرے سینے میں بھر جائے۔ ہم نے وہاں ایک خوف بھی رکھ دیا کہ کوئی اندر جھانک کر دیکھنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ اللہ کے ولی سو رہے ہیں، قدرت نے الوہی اہتمام کر رکھے، سورج بھی رخ بدل کے گزر جاتا ہے، کتا غار کے دھانے پہ بیٹھا ہے، کوئی اندر آنے کی ہمت نہیں کر پاتا، ان کے کانوں پر ہم نے جو ہے وہ تھپکے لگا دیے، کوئی آواز بھی ان تک نہیں پہنچتی، دھوپ غار کے اندر جاتی نہیں ہے کہ وہ بیدار ہو جائے، بھوک اور پیاس کی شدت انہیں تنگ کرے اور وہ بیدار ہو جائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور وہاں ایک روب رکھ دیا، ایک خوفناک منظر تھا وہاں کہ کوئی وہاں جاتا تو خوف سے آگے نہ جاتا، ایک روب دل میں پیدا ہوتا تو وہ بھاگ جاتا۔ اور وہ کتنا عرصہ سوئے رہے وہاں؟ 309 سال تک۔ اللہ اکبر۔ 309 سال بیت گئے۔ اچھا، یہ ابھی آ کے سوئے ہی تھے، کچھ عرصہ کے بعد افسوس کا بادشاہ دقیانوس مر گیا، اور اس کی جگہ اس کا نیا جانشین آیا، وہ مرا، پھر دوسرا جانشین آیا، اس کا انتقال ہوا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، حتیٰ کہ وہ سارا نظام بدل گیا اور بیدروس کا زمانہ آ گیا، اور یہ نیک اور صالح حکمران تھا، اور یہ اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کیا جائے اور لوگوں کے عقائد درست ہوں، اللہ پر آخرت پر لوگوں کا ایمان ہو۔